دونوں متقیوں میں جوڑے گئے. ٹھیک ہے کہ خزے توے دستانے واچو موزے واچو پورخا واچو. ٹھیک ہے متقی دی تھی کہ بس گناہ میں گناہ ایسے 5 منٹ ہے حالانکہ جنازہ کو نہیں کر رہا دلتا نزدی اور جنازہ خدا دا موقوفن لے والا فارغ کم. وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے کہ دوسری مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے سالم ہو. والمہاجر اور مہاجر من وہ ہے حجرہ جو ترک کرے ما وہ گناہ نہا اللہ عنہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. یہ بخاری اور مسلم یہ بخاری کے الفاظ ہے اور مسلم میں یہ ہے. ایک آدمی نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے ای المسلمین خیر کون سا مسلمان نیک ہے؟ فرمایا من وہ سلم المسلمون کہ دوسری مسلمان سالم ہو اس کی لسان اور ید کی تکلیف. اس پر ایک اعتراض ہے کہ حدیث میں ہے کہ المسلم من مسلمان وہ ہے سلم المسلمون من لسانی و یدی کہ دوسری مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان کی اذیت سے محفوظ. تو اگر محفوظ نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں. وہ حالانکہ وہ بھی اس کا جواب یہ ہے کہ المسلم میں الف لام عہد کا ہے نیچے قری کا نقطہ ہے یعنی المسلم الکامل. مسلمان کامل وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان کے اذیت سے محفوظ ہو. بات سمجھ میں آ گئی. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ مسلمون جمع مذکر سالم ہے. اس کا معنی ہے کہ مسلمان کامل وہ ہے کہ مسلمان مردوں کو ہاتھ اور زبان کی اذیت نہ دے. اگر عورتوں کو چھیڑے تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. اس کا جواب قاری نے کہا ہے کہ مسلمون جمع ہے مسلم کا اور مسلم کا معنی متصف بالاسلام اور متصف بالاسلام عام ہے مرد ہو یا عورت. اس کا معنی یہ من سلم اہل الاسلام من لسانہ ویدی اور اہل اسلام جیسے مردوں کو شامل ہے اسی طرح عورتوں کو بھی شامل ہے. بات سمجھ میں آ من لسانہ ویدی. اس پر اعتراض ہے تیسرا کہ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کامل وہ ہے جو دوسروں کو ہاتھ سے اذیت نہ دے زبان سے اذیت نہ دے. اگر لات مارے تو وہ جائز ہے. بات سمجھ میں. اس کا جواب یہ ہے کہ ید اور لسان کا ذکر حصر کے لیے نہیں ہے یہ بنا بر کثرت ہے. یعنی اکثر ایک آدمی دوسرے کو اذیت دیتا ہے تو یا زبان کے ذریعے سے دیتا ہے اور یا ہاتھ کے ذریعے سے دیتا ہے. تو ید اور لسان کا ذکر بنا بر انحصار نہیں ہے بلکہ بنا بر کثرت ہے. بات آئی ہے. اچھا 3 اعتراض ہو گئے. چوتھا اعتراض یہ ہے کہ ید کا ضرر لسان سے زیادہ. ہاتھ سے مارے تو آنکھ ختم ہو جاتی ہے کان بہرے ہو جاتے ہیں سر پھٹ جاتا ہے. زبان سے تو اذیت اتنی نہیں ہوتی. تو پھر یہ کہنا چاہیے من یدی و لسانہ. یہ چوتھا ہے. اس کے 2 جواب ہے. ایک کہ لسان کا ضرر کم ہے اور ید کا زیادہ ہے اور ہمیشہ ترقی ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہوتی ہے اس لیے من لسانی و یدی کہا. اگر من یدی و لسانی کہا جاتا تو یہ تو ترقی من الاعلیٰ الی الادنا ہے اور یہ خلاف اصل ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ ید سے لسان کی اذیت زیادہ ہے. ید کی اذیت وقتی ہے درد یہ محسوس کرتا ہے لیکن یہ درد جو ضرب سے ملا ہے یہ مستمر ہے یا وقتی ہے؟ گھنٹہ ہوگا دن ہوگا سال ہوگا پھر ختم ہوگا. لیکن زبان سے جو اذیت ہے اس سے دل ٹوٹ جاتا ہے اور دل کی مثال شیشے کی طرح ہے اور شیشہ ٹوٹ جانے کے بعد جڑتا نہیں ہے تو اس کا درد مستمر ہے.
بات سمجھ میں آ گئی؟ غالب کہتے ہیں شیشہ ٹوٹے تو چنا چن کی صدا آتی ہے، شیشہ ٹوٹے تو چنا چن کی صدا آتی ہے. اور محبوب کو ہاتھ لگایا، کتنے دل ٹوٹے یہاں کوئی بھی آواز، کوئی بھی، اس لیے کہ دل ٹوٹنے کے بعد مر جاتا ہے، اور دل پر جسم کا دار و مدار ہے، تو سارا جسم مرتا ہے، مرے تو پھر وہاں فریاد کون کرے. بہرحال یا تو یہ ترقی من الادنا الی الاعلی ہے، اور یا یہ ہے کہ لسان کی اذیت زیادہ ہے کیونکہ وہ مستمر ہے، اویت کی اذیت جو ہے وہ کم ہے کیونکہ وہ وقتی ہے. ہجرت کی دو قسم ہیں، ایک ہجرتی حسی، ایک ہجرتی معنوی. ہجرتی حسی یہ انتقال من مکان الی مکان، جیسے من مکہ الی مدینہ. اور ایک ہجرتی روحانی ہے، وہ یہ کہ انسان گناہوں سے ہجرت کرے نیکیوں کی طرف. ٹھیک ہے، اصل ہجرت ہجرت روحانی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا المہاجر الکامل من حجر من اللہ عنہ. مہاجر کامل وہ نہیں ہے جو ایک وطن چھوڑ کر دوسرے میں چلے جائے، مہاجر کامل وہ ہے حجرہ جو ترک کرے وہ گناہ نہ اللہ عنہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. ٹھیک ہے، یہ الفاظ صحیح بخاری کی ہے. اور مسلم میں یہ ہے کہ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا ای المسلمین خیر، مسلمانوں میں افضل کون ہے؟ فرمایا من وہ ہے سلیم المسلمون من لسانہ و یدہ. وہی چار اعتراضات یہاں جاری کر. وعن انس